قرن میں میرا ایک دیوانہ رہتا ہے، قرن میں میرا ایک عاشق رہتا ہے، وہ میرے بارگاہ میں میرا دیدار تو نہیں کر پایا، لیکن سنو ابو بکر کی ملاقات ان سے نہیں ہوگی، عمر کی ملاقات ہوگی، علی کی ملاقات ہوگی۔ میرے آقا نے حضرت علی کو اور حضرت عمر فاروق اعظم کو یہ پیغام دیا، اے عمر اے علی سنو، جب تم قرن جاؤ تو وہاں جا کر کے اویس قرنی کو میرا پیرہن شریف دینا، میرا جبہ شریف دینا، اور میرے اویس سے کہنا کہ وہ میری گناہگار امت کی بخشش کی دعا کرے، میری گناہگار امت کی مغفرت کی دعا کرے۔ حضرات گرامی، یہ میرے آقا نے پیغام دیا تھا۔ اب اپنے ذہن کو قریب کرو، میرے آقا اس دنیا ظاہری سے پردہ فرما جاتے ہیں، نبی کی امانت کو بہت سنبھال کے رکھا جاتا ہے۔ ایک دن عمر فاروق اعظم نے کچھ لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان سے پوچھا اے لوگو ذرا یہ بتاؤ کیا تم میں سے کوئی یمن سے آیا ہے؟ بہت سے لوگ کھڑے ہو گئے، بولے ہاں ہم آئے ہیں یمن سے۔ آپ نے فرمایا اب اس مجمع میں سے وہ بتائے کہ جو قرن سے آیا ہو، سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں، ایک شخص کھڑا رہتا ہے۔ عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں تم قرن سے آئے ہو؟ بولے ہاں ہم قرن سے آئے ہیں۔ کہا بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو امیر المؤمنین؟ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں اے قرن سے آنے والے شخص، تو کیا اویس کو جانتا ہے؟ کیا تو اویس قرنی سے ملا ہے؟ اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا، کس پاگل کی بات کر رہے ہو، کس دیوانے کی بات کر رہے ہو؟ وہ تو ہمارے یہاں پر جب گلیوں سے گزرتے ہیں تو بچے انہیں پتھر مارتے ہیں، جب وہ گلیوں سے نکلتے ہیں تو بچے انہیں پاگل اور دیوانہ کہتے ہیں۔ عمر فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا جسے تو پاگل سمجھ رہا ہے، جسے تو دیوانہ کہہ رہا ہے، اس کے مرتبے کو تو کیا جانے، اس کی عظمت کو تو کیا جانے، اس کے مقام کو تو کیا جانے، اس کے مرتبے کو تو کیا جانے؟ ارے اس کا مقام بہت ہی بلند ہے، اس کی شان بہت ہی بلند ہے، اس کا درجہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ جس کا ذکر نبی کی محفل میں ہو، اندازہ لگاؤ کتنی بڑی شان والا ہوگا۔ جس کا تذکرہ دونوں عالم کا مالک و مختار کرے، اندازہ لگاؤ کتنی بڑی شان والا ہوگا۔ ایک دن میرے آقا سے صحابہ کرام نے پوچھا تھا آقا جب وہ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، جب وہ آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں، تب وہ آپ کا دیدار کرنے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ نبی نے ارشاد فرمایا اس کی ایک بوڑھی ماں ہے، وہ اپنی ماں کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ ایک دن اس نے اپنی ماں سے اجازت لی تھی، آیا تھا میرا دیدار کرنے کے لیے۔ آقا فرماتے میں ضروری کام سے چلا گیا تھا، دروازے تک آیا، ماں نے جتنی اجازت دی تھی بس اتنی ہی دیر مدینے میں رکا، اس کے بعد واپس چلا گیا۔ ذرا سوچو تو صحیح، وہ اس ماں حضرت اس ویسے قرنی ہے۔ اپنے ذہن کو قریب کرو، اتنا بڑا مقام ماں کی خدمت سے ملا ہے، جو آپ کو نبی نے اپنا جبہ شریف بھیجا ہے، آپ نے اپنا پیرہن شریف بھیجا ہے، ماں کی خدمت کی وجہ سے آپ کو اتنا بڑا درجہ ملا۔ اور یہ وہی ویسے قرنی ہے کہ جب قرن میں آپ چلتے تھے تو چلنے کے بعد بچے آپ کو پتھر مارا کرتے تھے، بچے آپ کو ڈھیلے مارا کرتے تھے، تب ویسے قرنی کہتے تھے، امام غزالی نے کیمیائے سعادت میں لکھا ہے، فرماتے تھے اے بچوں مجھے موٹے موٹے پتھروں سے نہ مارا کرو، میرے جسم سے خون نکلتا ہے، میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، مجھے اپنا لباس پاک کرنا پڑ جاتا ہے، اس لیے اے بچوں مجھے موٹے موٹے پتھروں سے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے مارا کرو، تاکہ جسم میں تکلیف تو ہو لیکن میرا لباس ناپاک نہ ہو، میرا وضو نہ ٹوٹے۔ ذرا سوچو تو صحیح، وہ عاشق جس کی عاشقی پہ ہماری عاشقیاں قربان، ایسا عاشق جس کا تذکرہ نبی کی محفل میں ہو رہا ہے، میں اسی عاشق کا آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت اویس قرنی کے پاس میں جب یہ دونوں صحابی پہنچے، قرن میں پوچھتے پوچھتے جنگل میں آپ نکل گئے، اور جب آپ جنگل میں پہنچے تو دیکھا کہ اویس قرنی نماز میں مشغول ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں، حضرت علی اور حضرت عمر فاروق اعظم سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، دونوں صحابی نے سلام کیا، جواب دیا اویس قرنی نے۔ حضرت اویس قرنی سے کہا کیا تمہارا نام اویس ہے؟ کہا ہاں میرا نام اویس ہے، کیا ہم آپ کا داہنا ہاتھ دیکھ سکتے ہیں؟ فرمایا دیکھ سکتے ہو۔ اویس قرنی نے ان کی آستین کو، کپڑے کی آستین کو اوپر کیا تو ان کے
ہاتھ پہ ایک نشان تھا جو نبی نے فرمایا تھا کہ اس کے داہنے ہاتھ پہ نشان ہوگا. نشانیاں دیکھ لی اور دیکھنے کے بعد میں کہا کہ تم ہی اویس ہو, تمہارے لیے ہم نبی کی امانت لے کر کے آئے ہیں, تمہارے لیے نبی کا پیرہن شریف لے کر کے آئے ہیں, تمہارے لیے ہم نبی کا جبہ شریف لے کر کے آئے ہیں. اویس قرنی سے کہا کہ اویس اس کو پہن لو. کہا کیا کچھ اور میرے آقا نے میرے لیے ارشاد فرمایا؟ کہا ہاں, نبی نے فرمایا ہے کہ میرے اویس سے کہنا کہ وہ میری گناہگار امت کی بخشش کی دعا کرے, گناہگار امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے. اویس قرنی نے جبہ شریف سامنے رکھا, رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو دراز کیا, عرض کرتے ہیں میرے پروردگار میں تیرے یہ محبوب کا جبہ اس وقت تک نہیں پہنوں گا جب تک تو میرے آقا کی گناہگار امت کو نہیں بخش دے گا. حضرات گرامی, اب یہاں پہنچ کر کے ایک حدیث کا مفہوم سنو. حدیث پاک کے الفاظ ہیں, میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جن کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں, لباس پھٹا ہوا ہوتا ہے, اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے, لو اقسم علی اللہ, اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے لابرہ, تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا فرما دیتا ہے. اویس قرنی کی شان دیکھو, اویس قرنی کا مقام دیکھو. اویس قرنی کہتے ہیں مولا میں اس وقت تک تیرے محبوب کا یہ جبہ شریف نہیں پہنوں گا جب تک تو میرے آقا کی گناہگار امت کو نہیں بخش دے گا. آواز آئی اتنوں کو بخش دیا, بولے نہیں مولا پوری امت کو بخش دے. آواز آئی اتنوں کو بخش دیا, کہا نہیں مولا پوری امت کو بخش دے. غیب سے آواز آتی ہے اے اویس سنو, میں نے آدھی امت کو تمہارے وسیلے سے بخش دیا ہے اور آدھی امت کو میں اپنے محبوب بندے عبدالقادر کے وسیلے سے بخشوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا رسول اللہ زندہ باد, زندہ باد. سبحان اللہ. کیا شان ہے, کیا مقام ہے. بہت آج اسی غوث کے نام پہ آپ یہاں آئے ہو, وہی اویس قرنی کی محبت میں آپ یہاں پر بیٹھے ہو. عاشق تو آپ کو بہت ملیں گے, لیکن ایسا عاشق کہ جو بن دیکھے نبی سے محبت کرے, بہت خوب. وہ اویس قرنی کی شان ہے. بو جہل بڑا بدقسمت تھا, میں خانے میں رہا محروم رہا. بو جہل بڑا بدقسمت تھا, میں خانے میں تھا محروم رہا. بن دیکھے اویس قرنی نے پی عشق نبی کا جام لیا. سبحان اللہ. بن دیکھے اویس قرنی نے پی عشق نبی کا جام لیا. حضرات گرامی اب سنو, میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی حضرت علی اور حضرت عمر فاروق اعظم اویس قرنی کے پاس میں ہیں. بیچ میں جا کر کے یہ دونوں بول دیے اویس اب ہمیں اجازت دو, ہم جانا چاہتے ہیں. اویس قرنی نے کہا آپ نے میرا وظیفہ توڑ دیا, اگر آج آپ مجھے بیچ میں نہ ٹوکتے تو آج میں اپنے آقا کی پوری امت کو بخشوا لیتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ شان ہے.